وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دستی میں ہے، تنگی میں ہے، وہ ضمیر کا مرجع لوٹ رہا ہے مقروض کی جانب، یعنی جس کو قرض دیا ہوا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو آسانی تک اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو۔ عزیزانی گرامی قدر، جب کسی صاحب کو قرض دیا جاتا ہے اور پھر اس کو مہلت دی جاتی ہے، اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب معراج کی رات تشریف لے کر کے گئے تو دیکھا کہ جنت کے مقام پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے 1 نیکی ہے، لیکن قرض دینے والے کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور جو تنگ دست ہوتا ہے، جو قرض مانگتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ مانگتا ہے نا۔ اور ایک روایت میں ہے کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی صاحب تنگ دست کو، جس کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس کا عین وقت آ گیا، اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں تمہیں قرض واپس دوں گا، لیکن اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے دے؟ اور وہ صاحب جس نے قرضہ دیا ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے، لیکن باوجود اس کے وقت پورا ہو جانے کے وہ پھر بھی اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے، تو میرے کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم اسے ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قرض دے کر مہلت دینے کے بارے میں اور معاف کرنے کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اسے نجات دے، فرمایا وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو ختم کر دے، اس کو تکلیفوں سے نجات دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اگر منافع کا سودا ہے تو بتاؤ پھر، اس سے بڑھ کر کوئی نفع کی بات ہے تو لاؤ پھر ذرا۔ حضرت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ آج ہمارے حالات بدل گئے ہیں، ہم بیچنے میں بھی وہ معیار نہیں رکھتے، خریدنے میں بھی ہمارا معیار اور ہوتا ہے، اور جب کسی سے کسی بات کا تقاضا کرنا ہوتا ہے پھر بھی معیار اور ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو فرشتے نے مرنے والے سے سوال کیا، کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں۔ اسے کہا گیا غور کر کے بتاؤ، تفکر و تدبر کرو، شاید کوئی تمہیں یاد آ جائے۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا، اور اگر تنگ دست ہوتا تو اس سے درگزر کرتا، یعنی اس کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ تم بھی اس سے درگزر کرو، یعنی اللہ رب العزت کا یہ رحمت کا سلسلہ ہے، جو اللہ کے بندوں سے درگزر کرتا ہے پھر باری تعالیٰ بھی اس سے درگزر کرتا ہے۔
عزیزانی گرامی قدر، یہاں پہ میں ایک مختصر سی بات عرض کروں گا۔ قرض دینے میں اور قرض کو واپس لینے میں ہمارا معیار انتہائی غلط ہو چکا ہے۔ ہم کسی کو قرض دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان عظیم کر دیا۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اس بات کو اگر سمجھیں، آپ نے قرض دے کر اس پر احسان نہیں کیا، اللہ کی قسم آپ نے تو خود پر احسان کیا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں اور اس میں تھوڑی سی غور و فکر کریں، آپ کسی صاحب کو اگر قرض دیتے ہیں تو آپ اس پر احسان نہیں کرتے، گویا کہ آپ تو اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، جب ہم قرض دے دیتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ، اللہ معاف کرے بڑی بات کہنے لگا ہوں، ہم تو صاحب پر خدا بن کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس کو قرض دیا ہے، وہ تو ہمارا مقروض ہے۔ اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اب ہمارا طرز گفتگو، اب ہمارا طرز ملاقات سب بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس صاحب کو قرض دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مقروض ہے، وہ ہمیں بات نہیں کر سکتا، وہ ہمیں کوئی بات نہیں سنا سکتا۔ ہم اس سے اوپر ہیں، وہ ہم سے نیچے، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ نہ تو یہ رب رسول کا یہ فیصلہ ہے، نہ ہمارے سلف صالحین کا یہ طرز زندگی ہے۔ آئیے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مجوسی کے ذمہ کچھ قرض تھا آپ کا، تو ایک روز جب وہ وقت پورا ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس مجوسی سے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے اس کے گھر کے باہر چلے گئے۔ اب جب عین گھر کے باہر پہنچے تو آپ کے جوتے کو نجاست لگ گئی، تو آپ نے جب نجاست کو جھاڑا تو وہ نجاست کا کچھ حصہ اس مجوسی کی دیوار کے اوپر بھی لگ گیا۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے، اب آپ کا دیکھیے اخلاقیات کا معیار کیا ہے، عفو درگزر کا معیار کیا ہے، آپ کا طرز زندگی کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے کہ میرے جوتے کی وجہ سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو گئی، گندی ہو گئی، نجاست لگ گئی۔ اب آپ قرض لینے آئے تھے لیکن فکر کچھ اور مبتلا ہو گئی، کسی اور فکر میں لاحق ہو گئے۔ تو دستک دی، اس کی زوجہ نکلی باہر، کہا کہ جا کر کہو اپنے خاوند سے کہ ابو حنیفہ آیا ہے۔ اب اس کو یہی تھا کہ امام اعظم قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے، اگر کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی صاحب ہم سے کچھ چیز وصول کرنے کے لیے آیا ہے تو پہلے تو ہم گھر سے کہیں گے بتا دیں جی کاری کوئی نہیں، اگر نکلیں بھی تو پھر ہیلے بہانے۔ اور جو صاحب اختیار ہو اور جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنا قرضہ واپس کر سکتا ہے، باوجود اس کے وہ قرضہ واپس نہ کرے تو اس کو ظالم کہا گیا احادیث کی روشنی میں۔ یہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں۔ تو خیر وہ مجوسی باہر نکلا تو اس نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دی، ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تم قرض کی فکر میں لاحق ہو، مجھ سے تمہاری دیوار گندی ہو گئی ہے، میں تو اس فکر میں لاحق ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی عفو درگزر کا معاملہ ہے تو مجھے بتائیے، اس سے بڑھ کر اگر سلف صالحین کی کوئی اور شان ہے تو بتائیے۔ تو وہ صاحب جو مجوسی تھا، جب اس نے دیکھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاقیات کا معیار یہ ہے، اس نے کہا دیوار بعد میں صاف ہوگی، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر صاف کر دیجیے۔ جب اخلاقیات سنور جائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ ہو، جب زندگی کے معاملات بہتر ہوں تو پھر انسان چلتا پھرتا ایک تبلیغ کا سلسلہ بن جاتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر اللہ کی مخلوق اپنے راستے سنوار لیا کرتی ہے۔ تو قرض دینا اور قرض دے کر مہلت دینا یا اس کو صدقہ کر دینا، معاف کر دینا، اگر کوئی صاحب صدقہ اپنا قرض دینے کی قرض واپس کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کو معاف کر دینا یا اس کو مہلت دے دینا، یہ بہت بڑے فضائل میں سے ایک فضل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات پہلی بات کسی کو قرض لینے کی نوبت تک آنے ہی نہ دے۔
یقین کیجئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا کسی سے مانگنا گویا کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ پہلی تو بات، کسی دشمن پر بھی ایسی نوبت نہ آئے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، اور اگر کبھی کسی دوست پر، کبھی بھائی پر کوئی ایسا وقت آ جائے تو اللہ کریم ہمیں دل و جان سے اس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق قرض دار کو مہلت دینے کی یا اس کی اہلیت کو سمجھتے ہوئے تصدق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ الصلاۃ